پر یہ کہ سب کا بات کر دیا جائے، اگر کوئی میرے کبھی کے چار وقت تحقیق کر رہے تو اس کو موت کے سزا دے دی جائے۔ لبیک لبیک وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله المكي المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد تسبی ضعیفانو شکستارا تسبی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار ساز دردمندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم غریبوں کے آقا حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حسن بصری، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ مجھے کچھ وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ سکوں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا بتائی اور کچھ وظیفے بتائے، کہا جا اسے پڑھ کر سو جانا، تیری بیٹی کا تو خواب میں دیدار کرے گی۔ تو وہ وظیفے پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، تو اس کی بیٹی کو خواب میں دیکھتی ہے تو اس کی بیٹی جہنم کے آگ میں جل رہی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مبتلا تھا، اس کے لباس آگ کا تھا، اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی اور نیند سے بیدار ہو گئی، اور پھر صبح کے وقت حسن بصری کی بارگاہ میں آتی ہے اور خواب سناتی ہے۔ حسن بصری دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اب وہ عورت چلی جاتی ہے۔ پھر رات کے وقت حسن بصری جب سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کل جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا تھی، اگر کل جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا تھی، آج وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کے میوے کھاتی بھی نظر آ رہی ہے۔ حسن بصری نے کہا کل جب تمہاری ماں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا تھی، مگر آج جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ حسن بصری کو کہتی ہے اے حسن بصری سنو سنو، ہم جس قبرستان میں دفن تھے وہاں سے ایک عالم دین گزرا تھا، اور اس عالم دین نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر تمام مرحومین کو بخش دیا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دی اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ درود پاک کی برکت ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رائے حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، رائے حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو۔ اور ایک بہت پیارا شعر ڈاکٹر علامہ اقبال کا ہی ہے، اگر تم میں کوئی صوفی ہے تو یہ شعر کو سمجھیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نس من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج پورے ہندوستان کا ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ آج ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں لوگ توہین کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا بھی نہیں جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان و مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے تھوڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دل میں یہ خیال آیا، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ سے تھوڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں آپ سے اپنی جان و مال اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب حضور نے کہا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا وہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر جب تمہاری محبت پوری ہوگی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے تو اپنے پیر کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ منگول جو تھا وہ عیسائی ہو گیا اور اس نے خوب بڑا اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں لاکھوں لوگ آئے، مگر وہاں کوئی ایک مسلمان موجود نہیں تھا، کوئی عاشق رسول موجود نہیں تھا۔ تو وہ جو منگول تھا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، حضور کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو پاس میں ہی ایک کتا بنا ہوا تھا، وہ کتا اس کو بھونکنے لگتا ہے، اس کے اوپر چلانے لگتا ہے۔ تو اس عیسائیوں نے کہا تو نے ان مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اس لیے یہ کتا تجھ پر بھونک رہا ہے۔ وہ منگول کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے اس کی طرف ہاتھ کرا اس لیے یہ بچک گیا اور یہ سمجھا کہ مجھے یہ مار رہا ہے اس لیے مجھے بھونک رہا ہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور گستاخیاں کرنا شروع کی۔ امام حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ کتے نے اپنے رسے کو توڑ دیا اور اس منگول کے اوپر ایسا جھپٹا مارا جیسا شیر جھپٹتا ہے اور اس کے گلے کو پکڑ لیا، اور اس وقت اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ موت کے گھاٹ نہیں اتر گیا، جب تک کہ وہ جہنم رسید نہیں ہو گیا۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، مگر اللہ اکبر جب ابو جہل حضور کو برا کہتا ہے تو پوری سورہ اللہ تبارک و تعالی تبت یدا نازل کر دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی حضور کی ناموس کے لیے کسی خاص بندے کو چن لیتا ہے، یہ اس کی شہادت مندی ہوتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا۔
اس کا نام خالد انسی تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بلانا بھیجا کہ جاؤ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر لاؤ. جب حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ کو بلانا بھیجتے ہیں تو انیس رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیے آپ نے مجھے کیوں بلایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وہ کرتے ہیں اے انیس سنو سنو میری شان میں ایک شخص گستاخی کرتا ہے, وہ مکہ معظمہ میں رہتا ہے, وہ خالد انسی ہے. تم مدینہ منورہ سے جاؤ اور خالد انسی کا مجھے سر کاٹ کر لا کے دو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ صحابی رسول دیکھیے وہ صحابہ کیسے صحابہ ہوا کرتے تھے کہ حضور کی ایک حکم پر اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے. مگر آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مگر پیارے اسلامی بھائیوں آج دیکھ لیجئے مسلمانوں میں اللہ اکبر آج جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلمانوں کے سامنے گستاخی کی جا رہی ہے, مگر مسلمان آواز اٹھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, ان کے خلاف احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عاشق رسول تھے, بہت بڑے عاشق رسول تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی بیٹا نہیں تھا, ابھی یہ کافر تھے, ان کے ماں باپ بھی کافر ہے. مگر انہوں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے. اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امیر تھے مکہ معظمہ میں, ان کا نام رئیسوں میں شمار ہوا کرتا تھا. اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے مکہ معظمہ میں, ان سے قیمتی خوشبو کوئی لگایا نہیں کرتا تھا. دور دور سے لوگ سفر کر کر ان کی خوشبو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مگر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل دے دیا, حضور سے محبت کر بیٹھے. جب ان کے والد کو پتا چلتا ہے کہ شعیب اللہ اکبر حضور سے محبت کرتا ہے, محمد عربی سے محبت کرتا ہے, تو اس کے باپ نے کہا کہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے, وہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہے, معاذ اللہ وہ معاذ اللہ جادوگر ہے. وہ ایسی بکواس کرنے لگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مگر شعیب رضی اللہ تعالی حضور کے عاشق ہو چکے تھے, سچے عاشق ہو چکے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان کے باپ نے انہیں ڈرایا مارا, مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں. اب شعیب بے چین رہنے لگے, شعیب کا دل نہیں لگتا ہے مکہ معظمہ میں. اب شعیب نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی وہی گزار دوں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب گھر آتے ہیں تو وہ گھر سے جیسے ہی نکلنے لگتے ہیں, ان کی ماں کو پتا چلتا ہے, ان کے باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا شعیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ جانے والا ہے. تو ان کے باپ نے کہا اے بیٹا جو کچھ تیرے پاس ہے میں تجھے اپنی جائیداد سے دخل کرتا ہوں, اور جو اللہ اکبر تیرے جسم پر لباس ہے وہ بھی ہماری کمائی کا ہے, وہ بھی اتار دے اور یہاں سے نکل جا. حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ وہ لباس بھی اتار دیتے ہیں اور کاٹ کا لباس پہن کر بٹنیوں کی جگہ کاٹے لگا لیتے ہیں, اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ کے راستے پر چلتے ہیں. ان کا باپ کچھ گنڈوں کو بلاتا ہے, پیسے دے کر گنڈے بلائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو مدینہ منورہ جانے سے روک لو, وہ بیچ میں انہیں اتنا مارو کہ تھک ہار کر وہ واپس آ جائے. مگر اللہ اکبر حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ کیسے عاشق رسول تھے, وہ گنڈے آئے حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ کو رستے میں ہی مارنے لگے, رستے میں ہی ان کو لو لہان کر دیا. مگر شعیب اہرمی نے کبھی ہمت نہیں ہاری. حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ اب ان سے کھڑا بھی نہیں رہا جا سکتا, وہ وہی لیٹ گئے. ان لوگوں نے سمجھا کہ شعیب اللہ اکبر مر گئے ہوں گے, انہوں نے وہی چھوڑ کر چلے گئے. مگر جب ہوش آتا ہے, ہوش آنے کے بعد اللہ اکبر ویسے ہی وہ لو لہان مدینہ منورہ کا سفر جاری کرتے ہیں. سفر جاری کرنے کے بعد ادھر مدینہ منورہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال کیا ہے
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ رسول غیب کا رسول ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کون میرا عاشق رسول ہے۔ حضور مدینہ منورہ میں ہے، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کا سفر کر رہے ہیں، 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر حضور کا علم غیب دیکھو، حضور کی نظر کرم دیکھو، حضور دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت، مغرب میں کچھ وقت باقی تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے جو راستہ آ رہا تھا بار بار اس کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی قافلہ آنے والا ہے یا کوئی آپ سے ملنے آنے والا ہے، مگر اللہ اکبر وہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اللہ اکبر خون میں لو لہان شخص آ رہا ہے، نوجوان شخص آ رہا ہے جس کی عمر تقریباً 22 سال کی ہے۔ وہ جیسے ہی قریب آتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ مکہ معظمہ کا سب سے رئیس آدمی تھا، سب سے امیر آدمی تھا، ان کی خوشبو سننے کے لیے لوگ دور دور سے سفر کرتے تھے، مگر حضور کی محبت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، حضور کی محبت میں انہوں نے سب قربان کر دیا اور تاج کا لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا، گلے لگا لیا اور اپنی چادر مبارک اتاری اور شعیب رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ جب شعیب رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا، حضور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، جب وہ لوگوں نے اللہ اکبر شعیب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ تمہارا حال کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے گنڈے بھیجا تھا اور انہوں نے مجھے بہت مارا، مگر مجھے اللہ اکبر حضور کا عشق یہاں تک لے آیا، اور سنو سنو میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چادر میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، میرے ساتھ دفنا دینا۔ کل اگر بارگاہ رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اے شعیب بتا تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں یہ چادر پیش کر دوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس کے رسول تھا، یہ حضور سے محبت کرنے کی سچے صحابہ تھے، مگر آج ہم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ویسی محبت نہیں کرتے۔ اسی لیے آج اللہ اکبر یہ دشمنوں کی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ خالد انسی کا مجھے سر لا کر دو۔ وہ صحابی رسول نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدینہ منورہ سے میں جاؤں مکہ معظمہ 300 کلومیٹر ہے، کئی دن کا سفر ہے، میرے بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے، مگر نہیں، ان کا عشق تھا کہ اللہ اکبر وہ وہی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، تلوار لیتے ہیں اور تلوار لینے کے بعد مکہ معظمہ کا سفر کرتے ہیں، اور سفر کرنے کے بعد خالد انسی کا سر کاٹ کر 18 دنوں کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گستاخ رسول خالد انسی کا میں سر لے کر آیا ہوں۔ حضور وہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اے علی سنو میں تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عصا مبارک دیا اور کہا اے علی جب تم اللہ اکبر تمہارا انتقال ہوگا تو جب تم مجھ سے حشر کے میدان میں ملیں گے، جنت میں ملاقات ہوگی، تو یہ عصا امانت کے طور پر لے کر آنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ میرا عصا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے امانت کے طور پر دیا تھا، یہ عصا میرے کفن میں دفنا دینا، میں کل بارگاہ رسالت میں اسے پیش کر دوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے پاس ایک نشانی تھی، وہ چادر پیش کر دیں گے شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت کے طور پر عصا پیش کر دیں گے، مگر ہمارے پاس اس کو کا کیا دعویٰ ہے؟ اگر کل بارگاہ رسالت میں ہم سے سوال ہو گیا بتا تو اس ملک سے آ رہا ہے جس ملک میں مجھے گالیاں دی جاتی تھی، جس ملک میں مجھے برا بھلا کہا جاتا تھا کہ تجھے میرا فرمان یاد نہیں تھا، منصب بنا دیا بقتلو ہو، اگر کوئی نبی کی شان میں قیامت تک کے گستاخی کرے اس کا سر قلم کر دے، وہ میرا فرمان ہے، وہ حضور کا فرمان ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج حکومت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے تو کیا ہوا، وہ اللہ اکبر لوگوں کی دی ہوئی بھیک کی حکومت پر چن کر آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اسلام جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا، مگر مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا چاہیے۔ ارے حضور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا؟ حضور فرماتے ہیں تیرے پاس اعمال بتا کون سے ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس حج زکات کا مال دیے ہوا وہ نیکیاں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، بس یہی اعمال میرے پاس ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور صحابی کو حضور فرماتے ہیں تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، کس گناہ پہ جائے گا؟ تو حضور سے محبت کر رہا ہے، تو مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ ایک ایسے ہی واقعہ لے لیجئے، ایک یہودی تھا، اس کے ماں باپ بھی یہودی تھے، مگر اس نے ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں تھا، تو وہ مسجد نبوی کے راستے پر کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے۔ اس کے ماں باپ بھی گستاخ رسول تھے، مگر وہ نوجوان جس کی عمر تقریباً 20 سال کے اندر ہی تھی، اس نے اپنے ماں باپ سے سن رکھا تھا کہ حضور معاذ اللہ جادوگر ہے، وہ اپنے دین کا جادو چلایا کرتے گئے معاذ اللہ، مگر میرے آقا سچے نبی تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی تھے جن کی سچائی کی گواہی پتھریں بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ سناؤ، اس میں بہت سبق ہے ہمارے لیے۔ ابو جہل بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آیا اور عرض کرنے لگا، اپنی مٹھی میں کچھ لے کر آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے تو محمد عربی کہا تھا، میں یا رسول اللہ کہہ رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ دیکھیے اسے بھی پتا ہے، وہ ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ نبی اگر ہوگا تو غیب کی خبر بتائے گا، غیب نبی بتائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری مٹھی میں بتائیے کیا ہے؟ آپ اگر نبی اللہ کے تو میری مٹھی میں بتائیے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیری مٹھی میں کنکر ہے، بلکہ یہ کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس نے سوچا یہ تو بہت بھاری کام ہو جائے گا، جو میری مٹھی میں ہے وہی بتا دے۔ تو حضور نے اس کو حکم دیا کہ اے مٹھی کے اندر جو چیز ہے بتا میں کون ہوں۔ تو مٹھی سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرو، وہ مٹھی میں اللہ اکبر کنکر تھے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر تھے، جب تک کہ وہ ابو جہل کے پاس تھے مٹھی کے اندر قید تھے، جب تک کہ ابو جہل کی پاس تھے مٹھی کے اندر قید تھے، مگر خدا کی عزت کی قسم جب نبی کے خلاف نبی کی آواز بلند کیا کہ نبی اللہ کے سچے رسول ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ آزاد ہو گیا۔ تو ہم یہ مت دیکھو کہ آج حکومت سعودی کی ہے، آج حکومت یہودی کی ہے، بلکہ نبی کا ذکر کرنا شروع کر دو، نبی کی آواز بلند کرنا شروع کر دو، جو نبی نے پیغام دیا اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ آج ہم اللہ اکبر، اسی لیے کہتے کسی سید صاحب نے بہت پیاری بات کہی تھی، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں پیارا ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، مالک امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں قاضی ایاز شفا شریف کے اندر کہ یہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مالک بن دینار حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اگر وہاں کوئی مسلمان موجود ہے، عاشق رسول موجود ہے، تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو، حضور کی ناموس پر پہرا نہیں دے سکتے ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ختم کر لے اور اس دنیا سے فنا ہو کر ہمیشہ سے دنیا کے لیے تشریف لے جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور حضرت امیر المؤمنین کی بارگاہ میں بھی یہی سوال ہوا تھا، ایک صحابی رسول آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رسول اللہ نہیں اے امیر المؤمنین
یہ بتائیے کہ ایک دیہاتی نے ایک گاؤں کے اندر ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، اس کا سر لے کر آنا تھا کہ تجھے نبی کا فرمان نہیں پتا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت تک کے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اس کا سر قلم کر دیا جائے، مگر اللہ اکبر یہ پنڈت لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے خلاف جب FIR درج کرو تو اللہ اکبر انہیں گرفتار بھی نہیں کیا جاتا ہے، ان کو اللہ اکبر سزا بھی نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں نہیں دی جاتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے بنا ہے۔ اگر مسلمان کسی کو کچھ کہہ دے تو تم اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور آج جو تمہارے اللہ اکبر یہ ناجائز لوگ، ناجائز پنڈت لوگ، حدیث بڑی پیاری یاد آ گئی، خدا کی عزت کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہی شخص کرتا ہے، حدیث پاک میں پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہی شخص کر سکتا ہے جس کی اللہ اکبر ماں میں عیب ہو، اس کا باپ ایک نہیں ہوگا۔ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا باپ ایک نہیں رہتا اور اس کی ماں ایک نہیں رہتی، بلکہ اس کی ماں فائزہ ہوتی ہے، اس کی ماں بدکاری کرنے والی ہوتی ہے۔ جب اس کی ماں بدکاری کرتی ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ گستاخ رسول ہوتی ہے۔ حدیث حوالہ میں دوں گا۔ اور آج یہ لوگ کہتے 6 سال کی عمر میں شادی کی، 6 سال کی عمر میں شادی کی، ارے تمہارے وہاں بھی تو 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ حوالہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ کتنے پنڈت لوگ آ رہے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے عالم دین بھی موجود ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں مگر میں نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ آج تم کہتے 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، ان کے وہاں بھی 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور تم 11 شادی کی بات کرتے ہیں، تمہارے وہاں تو 2608 ہے۔ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ارے حضور نے 11 شادیاں کی، اس پر اعتراض کر رہے ہو؟ ارے جاؤ اپنے گھر کی کتابیں پڑھو، جب تمہیں پتا چلے گا۔ اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھتے اور اللہ اکبر کچھ بھی چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اور ہمارے وہاں تو بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، اور تم لوگ تو جوئے میں ہار دیتے تھے بیوی کو۔ حوالہ میں دوں گا جوئے میں ہارنے کا، ان کے وہاں بیوی کو جوئے میں لوگ ہار دیا کرتے تھے، مگر اللہ اکبر میں یہ حکومت کو حکم دے رہا ہوں، بس حکومت سے التجا نہیں کر رہا ہوں، اور حکومت کے ایوان اگر سن رہے ہوں گے سنو کہ آج اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس شخص نے گستاخی کی ہے اسے فوراً پکڑا جائے اور ایسی کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ اللہ اکبر آج کے بعد میرے نبی کی شان میں کوئی دوبارہ گستاخی نہ کر پائے۔ کیا قانون صرف تم مسلمانوں کے لیے بنائیں گے؟ ایک عاشق رسول نے صرف ایک شعر کہا تھا، سلمان اظہری نے ایک شعر کہا تھا، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور یہ میرے نبی کی شان میں بکواس کر رہے ہیں اور کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ بلکہ ایک سوشل میڈیا پر میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، ایک شخص ویڈیو بنایا کرتا تھا، ویڈیو بناتا تھا، اس کا نام وسیم خان تھا، مسلمان تھا وہ، تو ویڈیو بناتا تھا تو اس نے اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ جو رادھا ہے نا وہ بدکاری کر رہی ہے، رادھا ان کی بھگوان کا نام تھا، تو اس وسیم خان نے کہہ دیا تھا کہ جو رادھا ہے نا وہ بدکاری کر رہی ہے، تو اس پر FIR درج کر اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور یہ حرام خور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور سنگھ ناتھ کہتا ہے کون دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں کون اسے جیل میں ڈالے گا۔ سنو سنو، ہم حضور کی ناموس پر پہرا دینا جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لٹا دیں گے، سب کچھ لٹا دیں گے، مگر حضور کی عزت پر پہرا دیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم آج لوگ کہتے ہیں اچھی سڑکیں چاہیے، خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں ہمیں اچھی سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اکبر اچھا روزگار نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم حکومت کو پیغام دیں گے کہ ہمیں اچھی سڑکیں نہیں چاہیے، ہم خراب سڑکوں پر زندگی گزار لیں گے، ہمیں اچھا روزگار نہیں چاہیے، اچھے
زندگی چاہیے. ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر کچی سڑکوں پر زندگی گزار لیں گے, سے کر کے زندگی گزار لیں گے. کہ صحابہ نے نبی حضور کی ناموت پر پہرا دے کر اللہ اکبر بھوکے رہ کر زندگی گزارا تھا, ہم بھی ایسی زندگی گزار دیں گے. بس ایک قانون پاس کر دو کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اور اگر اس کے لیے اگر تمہیں کچھ جانوں کی ضرورت ہے تو میں تیار ہوں, میرا پورا گھر تیار ہے کہ بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموت پر ایک قانون پاس کر دیا جائے کہ حضور کی ناموت پر اللہ اکبر اگر کوئی دیکھے, حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا سر قلم کر دے, تاکہ دوبارہ اللہ اکبر اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی مجال نہ ہو. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک حاجی صاحب کے پیرس لگ مجھے حاجی صاحب تھے تو ان کے پاس کھیت زمین تھی آٹے کا, تو وہ زمین پیرا کرتے تھے اور پیرنے کے بعد تو روزانہ ایک خنزیر آتا تھا, تو ان کا جو کھیت تھا نا وہ فصل کو برباد کر کر چلے جاتا تھا, اور جانے کے بعد فصل برباد کر کے جاتا تھا. فصل برباد کرنے کے بعد چلا جاتا تھا تو حاجی صاحب جو تھے نا وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ خنزیر کو میری فصل برباد نہ کرنا پائے, میرے فصل نہ برباد کرنے پائے. بس حاجی صاحب دعا کرتے رہتے تھے. تو کئی مرتبہ وہ خنزیر آتا تھا اور فصل برباد کر کر چلے جاتا تھا. تو حاجی صاحب کے کچھ چاہنے والے تھا, ایک نوجوان تھا جو حاجی صاحب کو بہت چاہتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ حاجی صاحب صرف وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یہ خنزیر میرے فصل کو برباد نہ کرے, میری فصل کو برباد نہ کرے. تو اس نے 4-5 نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ خنزیر جو ہے نا یہ لاتوں کا بھوت ہے, باتوں سے نہیں ماننے والا. توجہ چاہوں گا پیارے اسلامی بھائیو, ایک ایسی بات بتا کر جا رہا ہوں خدا کی قسم, وہ خنزیر کو ہمیں اب مارنا ہے. حاجی صاحب تو صرف دعا کرتے رہ گئے, ہمیں اس خنزیر کو سبق سکھانا ہے. تو کچھ نوجوانوں کو لے کر آتا ہے اور کھیت میں بیٹھ کر خنزیر کے آنے کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی وہ خنزیر آتا ہے تو وہ نوجوان اسے اس قدر مارتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, وہ خنزیر دوبارہ کھیت میں آنے کی ضرورت نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ من گڑت ہے, میں نے اپنی طرف سے بتایا تھا. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, آج ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی حضور کی ناموت میں, حضور کی شان میں گستاخیاں نہ کرے. ارے یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان سوروں پر ایسے ڈنڈے برسانا چاہیے کہ دوبارہ کوئی میری نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہ کرے تو میرے نبی کی شان میں بکواس کرے. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خادم حسین رضوی علیہ رحمہ بہت یہ واقعے کو بہت پسند کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. خادم حسین رضوی علیہ رحمہ یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے بھی حضور کی ناموس پر پہرا دیتے دیتے اپنی زندگی کو فنا کر دیا. سبحان اللہ. کہ ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی, تو اس نے یہ سوچا کہ میں جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام کی میں زیارت کرنے چاہتا ہوں. تو دربار میں اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی ہے جو بادشاہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرے. تو محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں, مگر کچھ وظیفے ہیں, اس کو کرنے کے لیے سال بھر لگ جائے گا, مگر سال بھر تک میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا, گھر کا خرچہ دینا پڑے گا. تو محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو سال بھر کا خرچہ دے دیا اسے. پھر 1 سال مکمل ہو گیا, پھر اس کو بلایا گیا, دربار لگا محمود غزنوی کا, اس کو بلایا گیا اور کہا تم نے کہا تھا خضر علیہ السلام کی زیارت کرائیں گے, زیارت تو ہوئی نہیں. کہ حضور کچھ وظیفے آؤٹ ہو گئے, اب 1 سال کی مہلت اور دے دیجئے اور 1 سال کا میرے گھر کا خرچہ اور دے دیجئے. محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے, 1 سال کی مہلت اور دے دی. 2 سال مکمل نکل گئے, اس کو دربار میں پکڑ کر لایا جاتا ہے. محمود غزنوی کہتا ہے کہ بتا, مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی, تو نے مجھ سے سب اتنا سارا مال لے لیا مگر خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کرایا. تو وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دے, میں کوئی
بہت بڑا عالم دین یا کوئی وظیفے والا آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں نے سوچا کہ بادشاہ سے میں کچھ مال لے لوں گا، میرا گھر چل جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بادشاہ کو جو جلال آ جاتا ہے، کہتا تو نے مجھ کو دھوکہ دیا۔ اس کو کٹگرے میں بلایا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، اور محمود غزنوی کے کچھ وزیر تھے، ان سے پوچھا گیا، ایک وزیر کو کھڑے کیا گیا اور وزیر سے کہا گیا، اے وزیر بتا اسے کون سی سزا دی جائے؟ تو وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اسے جو ہے نا، اسے کاٹ دیا جائے، اس پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر چیل کوے کو بلا دیا جائے۔ تو پاس ہی میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوتے کہتے محمود غزنوی، اس وزیر نے ٹھیک کہا، اس کو یہی سزا دی جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر چیل کوے کو کھلا دیا جائے۔ پھر دوسرے وزیر کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے وزیر بتا اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کتوں کے حوالے کر دیا جائے، اسے جب کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے نا، جب اسے پتا چلے گا کہ بادشاہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، نورانی چہرے والے، عرض کرنے لگے کہ اے محمود غزنوی، یہ وزیر نے بھی ٹھیک کہا۔ پھر تیسرے وزیر کھڑے ہوتے ہیں ایاز، جس کے بارے میں شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، اسے معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا، آج سے 2 سال تک مال و دولت لیتا رہا، مگر آپ کے مال میں تو کوئی کمی نہیں آئی، آپ تو بادشاہ ہے، آپ کے پاس تو سونے چاندی بہت سارے موجود ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو وہی بزرگ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمود غزنوی بادشاہ، اس نے ٹھیک کہا۔ تو اب محمود غزنوی کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے وزیر نے بھی کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیا جائے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا کتوں کے حوالے کر دیا جائے، اسے نوچ نوچ کر کھائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو ایاز نے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بزرگ جو نورانی چہرے والے تھے وہ عرض کرتے کہ یہ تو تیری غلطی ہے کہ تو نے ایسے وزیروں کو اپنی بارگاہ میں رکھا، اپنے دربار میں رکھا۔ یہ جو ہے نا، جو پہلا وزیر، تو اس کا جو خاندان ہے نا، یہ قصاب کا خاندان ہے، یہ قصائی ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ جب محل میں ہوتا تو یہ جانوروں کو ذبح کرتے اور بادشاہ کو پکا کر لا کر پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ قصاب ہے، ان کا کام جانوروں کو کاٹنا تھا، تو اس لیے اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ اور پھر دوسرا شخص کے بارے میں بتاتے وہ شخص کہ جو یہ شخص ہے نا، یہ وزیر تیرا، اس نے کہا کتوں کے حوالے چھوڑ دو، کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو یہ جو بادشاہ کے کتے ہوا کرتے تھے، تو ان کے جو باپ دادا تھے یہ انہیں نہلایا کرتے تھے اور ٹہلانے گھمانے لے جایا کرتے تھے، تو اس لیے اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ اور رہا ایاز کا سوال، تو ایاز جو ہے وہ سید ہے، سبحان اللہ۔ محمود غزنوی نے سنا تو اپنے شاہی تخت پر سے کھڑے ہو گئے اور کہا محمود، ایاز تو نے مجھے بتایا نہیں کہ تو سید ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ایاز نے کہا نا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، تیرے مال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس نے اپنی خاندان کا اظہار کیا کہ کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے سارے کنبے کو لٹا کر بھی یزیدیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا اور اس کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ اکبر، وہ ایاز فرماتے ہیں کہ اے محمود غزنوی، آج میرا راز یہ بزرگوں نے تیرے سامنے کھولا ہے، یہ بزرگوں نے میرا راز کھولا ہے کہ میں سید ہوں، تو میں آپ کے سامنے ایک راز کھولتا ہوں۔ جو یہ بزرگ ہے نا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ خضر علیہ السلام ہے، خضر علیہ السلام ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص تھا وہ شخص تھا جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اللہ اکبر پھینک دیا جائے، تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ اور جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کتوں کو کھلا کر اس کے اوپر یہ سزا دی جائے، تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ اور
فیاض نے اپنے خاندان کا اظہار کیا تو آج ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دے کر اور لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگا کر اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو میرے کہنے سننے میں غلطی وہ خامی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی صدقے تو پر معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب